بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال شعبان لتعظيم رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پائے فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شاپر روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اختصار کے ساتھ ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معمولات کا ذکر کریں گے جو کہ آپ کے ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے تھے. بحمد اللہ تعالی اسلامی کیلنڈر میں اور اسلامی سال میں
شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، اور شعبان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت، اس مہینے کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ سو شعبان کی نسبت حضور علیہ السلام نے اپنی طرف کی، جس وجہ سے شعبان کا درجہ جو ہے وہ بقیہ مہینوں سے فضیلت کے اعتبار سے اس وجہ سے زیادہ ہوا کہ اس کو حضور نے اپنی طرف اس کو نسبت فرمایا۔ علماء کرام نے، اولیاء کرام نے اس کے کئی اسرار جو ہیں اور اس کے کئی معارف جو ہیں ان کا بیان جو ہے وہ فرمایا ہے، اور شعبان المعظم کے حوالے سے کئی عبادات جو ہیں اولیاء کرام کی وہ بھی ذکر کی گئی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس مہینے کی 15ویں رات جو ہے اس کے حوالے سے بھی حضور علیہ السلام کے فرمان جو وہ موجود ہیں، اور اس کو شب برات کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ شب برات، یعنی ایسی رات جو کہ نجات والی رات ہے، جو کہ نجات والی رات ہے۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت جو ہے وہ اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔ سو ان کئی نسبتوں کی وجہ سے ماہ شعبان المعظم جو ہے اس کو بڑی فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ شیخ المشائخ محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت الشیخ محمد عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کہیں لفظ شعبان جو ہے اس کے اثرات کو اپنی کتاب میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ لفظ شعبان جو اس مہینے کو شعبان کیوں کہتے ہیں، اور اس لفظ شعبان کے اندر جو ہے وہ کون کون سے اسرار اور رموز جو ہے جو پائے جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لفظ شعبان کا جو شین ہے اس سے مراد شرف ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ شرف۔ شرف کا معنی ہے بزرگی۔ شرف کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اس کا عین جو ہے، عین سے مراد جو ہے وہ علوب ہے۔ وہ کیا ہے؟ علوب۔ علوب کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ علوب کا کیا معنی ہے؟ بلندی۔ آپ نے فرمایا اس کا با جو ہے، شعبان کا با جو ہے، با سے مراد بر ہے۔ با سے کیا مراد ہے؟ بر مراد ہے، اور بر کا معنی ہوتا ہے نیکی۔ بر کا کیا معنی ہے؟ نیکی۔ اور ارشاد فرمایا شعبان کا الف جو ہے اس سے مراد الفت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ الفت ہے، اور الفت کا معنی ہے محبت۔ الفت کا کیا معنی ہے؟ محبت۔ اور فرمایا شعبان کا نون جو ہے اس سے مراد نور ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نور ہے۔ اور نور کا کیا مطلب؟
نورانیت اور روحانیت. یعنی مراد یہ ہے آپ کے فرمان کا، فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، اگر بندے وہ خراب اور وہ ڈیمانڈ اور وہ طریقہ کار پہ چل پڑے تو اللہ کریم اپنے بندوں کو اس مہینے میں شرف بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم بندوں کو اس مہینے میں بزرگی بھی عطا فرماتا ہے. اللہ کریم پہلے سے زیادہ نیکی بھی عطا فرماتا ہے اور الفت و محبت کا پودا اس بندے کے دل میں لگا کر اسے نورانیت کی منازل طے کروا دیتا ہے. سبحان اللہ. سو یہ ماہ مقدس اور یہ جو شب و روز ہیں یہ اس حوالے سے بڑی فضیلت کے باعث ہے. احادیث طیبات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جو اس ماہ مبارک کے حوالے سے ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ جاننا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ام المومنین حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر. آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات نفلی روزے اتنے تسلسل کے ساتھ رکھتے تھے، اتنے مسلسل حضور علیہ السلام روزے رکھتے تھے کہ ہم لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اب حضور علیہ السلام روزہ افطار نہیں فرمائیں گے. یعنی تسلسل اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ مسلسل نفلی روزے حضور علیہ السلام رکھتے اور ہم لوگ یہ خیال کر لیتے کہ اتنے زیادہ آپ روزے نفلی رکھنے لگ گئے ہیں کہ شاید اب نفلی روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. وَيُبْتِرُ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ. فرماتی ہیں بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا یا کہ تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نفلی روزہ نہ رکھتے، مسلسل نفلی روزہ نفلی روزہ نہ رکھتے. حتیٰ نقول لا یصوم، حتیٰ کہ ہم لوگ یہ کہنے لگ جاتے کہ اب حضور علیہ السلام کبھی بھی نفلی روزہ نہیں رکھے. آگے کیا فرماتی، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے میں نے نہیں دیکھا، اور میں نے حضور علیہ السلام کو نفلی روزوں میں، کن روزوں میں؟ نفلی روزوں میں میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور سب سے زیادہ نفلی روزے حضور شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے. سب سے زیادہ نفلی روزے حضور کس مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں حضور رکھتے تھے. حتیٰ کہ ایک روایت میں ایسے بھی موجود ہے جو کہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ بولیے نا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو شعبان کا سارا مہینہ جو ہے وہ نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اس سے مراد سارے مہینے سے مراد بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ، اس سے بھی کیا مراد ہے؟ کثرت کے ساتھ. یعنی کہ شعبان میں حضور علیہ السلام کا رجحان بہت بڑھ جاتا تھا
اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ حضور نفلی روزے جو ہیں وہ رکھا کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا عمل مبارک جو ہے وہ ماہ شعبان کے حوالے سے۔ ایک اور حدیث پاک جو کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، اور اس کو بھی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بولی ہے، کچھ تیسری دفعہ تو میں کہہ رہا ہوں یار کمال ہو، حضرت عائشہ صدیقہ بولی آگے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نفلی روزے جو ہیں وہ شعبان المعظم کے مہینے میں بقیہ سارے مہینوں سے بڑھ کے نفلی روزے کثرت کے ساتھ آپ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ حضور رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ آپ بعض اوقات پورا شعبان نفلی روزے سے ہوتے تھے، پورا شعبان یعنی اکثر حصہ شعبان کا اکثر دنوں میں حضور علیہ السلام نفلی روزہ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ وَقَانَ يَقُولُ، آگے اس میں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو جو تلقین فرمائی ہے وہ تلقین اعتدال ہے۔ وہ کیا ہے تلقین؟ تلقین اعتدال ہے، کی تلقین ہے، مگر اس میں بہت اسباق موجود ہیں، پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیے اور سمجھیے۔ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام یہ بھی فرمایا کرتے تھے خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، آقا ارشاد فرمایا کرتے تھے اتنا ہی عمل کیا کرو جتنی تمہارے اندر طاقت موجود ہے، اتنا ہی عمل کرو، نفلی اس سے مراد ہے اتنا ہی عمل کرو جتنی تمہارے اندر نفلی عمل کی طاقت موجود ہے۔ آپ کو پتہ یہ بھی صحیح ہے کہ احادیث پاک یعنی صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات حضور ایسے روزے رکھتے تھے جس کو کہتے ہیں ایام وصال، صوم وصال، کیا انہیں کہتے ہیں؟ صوم وصال۔ ایسے روزے بھی حضور علیہ السلام بعض اوقات رکھا کرتے تھے کہ جن روزوں میں افطار نہیں تھا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کا عمل میں آپ کو آپ توجہ کی اس بات، صوم وصال اسے بولتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بعض اوقات ایسے نفلی روزے رکھا کرتے تھے کہ جن نفلی روزوں میں حضور افطاری نہیں تھے فرماتے، افطاری حضور نہیں تھے فرماتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضور نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کمزور ہو گئے، ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، نکاہت اور کمزوری ان سے ظاہر ہوتی تھی۔ حضور نے ان سے پوچھا بھئی تمہیں کیا ہوا، تم کیوں آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئے؟ صحابہ نے اس کی حضور ہمیں یہ علم ہوا کہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں، آپ صوم وصال رکھتے ہیں، یعنی ہمیں کہیں سے یہ علم ہوا ہے کہ آپ مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں اور ایسے روزے رکھ رہے ہیں کہ جن میں آپ افطاری نہیں فرماتے، جن میں آپ افطاری نہیں تھے فرماتے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب کہیں سے سنا کہ حضور علیہ السلام مسلسل صوم وصال رکھ رہے ہیں، یعنی ایسے روزے رکھ رہے ہیں کہ افطاری نہیں فرماتے، تو صحابہ نے بھی ایسے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے کہ صحابہ نے بھی بغیر افطاری کے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے۔ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز اس حدیث پاک سے کہ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے عمل پاک کو 100% فالو کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ پہلا سبب ہے جو ہمارے لیے۔ جی اب تو بحثوں کا دور ہے، اب تو ڈسکشن کا دور ہے، اب عمل کا دور تھوڑا بچا ہے۔
اب تو عمل سے دور بھاگنے کا دور ہے. اب تو دور وہ ہے کہ لوگ جو رمضان المبارک کا فرض روزہ ہے اس میں بھی عذر تلاش کر کے روزہ نہ رکھنے کے مسائل رکھنے کے نہیں پوچھتے. اب ہماری جو ہے وہ سخت دلی اتنی ہو گئی ہے اور دین سے دوری اتنی بڑھ گئی ہے. اب میں صحابہ کرام کا عمل کیا عرض کر رہا ہوں. صحابہ کرام کو حضور نے نہیں فرمایا رمضان المبارک کے روزے پہ تو حضور کے فرمان موجود ہیں. رمضان المبارک کے روزے پہ تو اللہ کا قرآن موجود ہے. صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا نہیں کہ تم جو ہے وہ صوم وصال رکھو. صحابہ نے کہیں سے سن لیا کہ حضور علیہ السلام روزے رکھ رہے ہیں، ایسے روزے کہ جن میں حضور افطاری نہیں فرما رہے. صحابہ نے سنا تو صحابہ نے بغیر حضور کی اجازت کے حضور کی محبت میں خود بھی صوم وصال یعنی بغیر افطاری کے روزے رکھنے شروع کر دیے. 2-3 دن گزرے، حضور نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی کہیں پہ گرا ہے، کسی کا چہرہ زرد ہے، کوئی پریشان ہوا ہے. حضور نے پوچھا بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور ہم نے سنا کہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں. ویسے ایک بات محبت کی بھی اس کے درمیان ہے، اور محبت یہ اصل بات ہوتی ہے. ساری باتوں میں اصل بات محبت ہوتی ہے. جس کی محبت پکی ہوتی ہے نا، جس کی محبت پکی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے محبوب کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ عاشق صادق تھے، محب کامل تھے. صحابہ حضور کی اداؤں کو یوں پکڑ لیتے تھے اپنے عمل کے ذریعے کہ جو حالت حضور کی ہے اس حالت کو اسی وقت اپنے اوپر طاری کر لیا کرتے تھے. اب حضور نے جب چہروں پہ زردی دیکھی، کمزوری دیکھی، نکاہت دیکھی، پوچھا بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور ہم نے کہیں سے سنا تھا کہ حضور صوم وصال رکھ رہے ہیں، حضور ایسے روزے رکھ رہے ہیں کہ جن میں افطاری نہیں آپ فرماتے. تو ہم نے سنا تو ہم نے بھی اسی طرح روزے رکھنے شروع کر دیے، اس لیے یہ حالت ہو گئی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا بے شک مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. فرمایا تم نہیں جانتے، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا. اس کے کئی شروع ہیں لیکن اس میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. صحابہ کرام کو حضور نے منع فرما دیا. صحابہ کرام کو حضور نے منع فرما دیا. اچھا اب اس حدیث پاک میں وہ ساری جو ہے اس کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا خذوا من العمل ما تطيقون. فرمایا کہ اتنا ہی عمل کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. اتنا ہی عمل کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. یعنی نفلی اعمال کے حوالے سے فإن اللہ لا يمل حتى تملوا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی طاقت سے زیادہ عمل کرو گے، اپنی طاقت سے زیادہ عمل کرو گے تو تم تھک جاؤ گے. تو تم کیا کرو گے؟ تھک جاؤ گے. مگر یہ یاد رکھنا فإن اللہ لا يمل، اللہ ثواب عطا فرمانے سے نہیں تھکتا. یعنی جتنا عمل کرتے جاؤ گے اللہ کریم تو تمہیں اجر عطا فرماتا چلا جائے گا. اللہ کریم اجر فرمانے سے تھکے گا نہیں. ہاں تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے چونکہ تم عمل اپنی طاقت سے زیادہ کر رہے ہو. تم عمل اپنی طاقت سے زیادہ کر رہے ہوگے. فرمایا احب الصلاۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما دُوِمَ علیہ. فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نماز بہت پسند تھی جو ہمیشہ پڑھی جائے اگرچہ وہ تھوڑی. وہ نماز بہت پسند تھی جو ہمیشہ پڑھی جائے اگرچہ وہ تھوڑی ہو. وَقَانَ يَصَلَّ صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا. فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اگر کوئی نفلی نماز پڑھنی شروع فرماتے پھر اس کو ہمیشہ ادا کرتے رہتے تھے. اس میں امت کے لیے تعلیم یہ ہے
کہ جب تم کوئی نفلی ذکر شروع کرو، یہ ساری بات جو ہے یہ نوافل کے اعتبار سے ہے، فرائض کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ فرض تو پڑھتے ہے، وہ تو لازمی کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی نفلی نماز پڑھنا شروع کرتے پھر ہمیشہ اس پر مداومت اختیار کرتے، مستقلاً اسے کرتے رہتے تھے، اور حضور اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ نفلی عبادت اگرچہ تھوڑی کی جائے، نفلی عبادت اگرچہ تھوڑی کی جائے، نفلی اذکار اگرچہ تھوڑے کیے جائیں، مگر جو کیا جائے ایک مرتبہ شروع پھر اس کو ہمیشہ جاری رکھا جائے، پھر اس کو ہمیشہ جاری رکھا جائے۔ ہمارے ہاں بعض وقت لوگ ان بیلنس ہو جاتے ہیں، آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید فگر کے اندر سارا کچھ پڑا ہوا ہے، یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے لاکھ مرتبہ، اتنے ہزار مرتبہ فلاں ذکر فلاں ذکر فلاں ذکر، ایک آدھ مہینہ کیا، بعد میں حالت یہ ہو گئی کہ پھر 6 مہینے چھٹی ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک مہینہ کہیں سے کوئی محبت کا غلبہ چڑھا تو ایک مہینے میں 2 3 4 نفلی روزے 8 10 بھی رکھ لیے، پھر 6 مہینے چھٹی ہو گئی۔ ذکر اذکار کرنے پہ تو 4 دن مسجد بیٹھے رہے، امام صاحب نے ان کا بھائی چھٹی کا ٹائم کرنے میں تو مسیحتے رہنا، اذکار کرنے پہ تو دل نماز ہی جاتی رہے۔ اب آپ سمجھے یہ ان بیلنس ہونے اذکار کے اندر۔ حضور علیہ السلام کو یاد رکھیے عمل وہ پسند ہے جو ایک شخص تھوڑا کیا جائے، عمل کیسا کیا جائے؟ تھوڑا کیا جائے مگر اس کو ہمیشہ کیا جائے، تھوڑا کیا جائے مگر اس کو ہمیشہ کیا جائے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو درود پاک کے اذکار وغیرہ پوچھتے ہیں جو یا جو سلسلہ بیت میں شامل ہوتے ہیں، ہم ان کو ہمیشہ تھوڑا فگر عرض کرتے ہیں، یعنی جو آسانی سے بندہ پڑھ سکتا ہو۔ نوافل کے اندر یاد رکھیے اللہ اس کے رسول کو پسند یہ ہے کہ بے شک تھوڑا ہو مگر جو شروع کیا جائے پھر اس کو ہمیشہ جاری رکھا جائے، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے شروع کیا، دین نے کوئی بھوک تو نہیں کیا نا، دین نے کوئی آپ کے اوپر لازم تو نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اعمال مبارکہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے کس مہینے میں رکھتے تھے؟ بولیے کس مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں۔ حضور یہ حضور کا خاص عمل پاک ہے شعبان کے حوالے سے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الصوم افضل بعد رمضان، عرض کی کہ حضور رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل نفلی روزہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل نفلی روزہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں فقال شعبان لتعظیم رمضان، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل روزہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد وہ شعبان کا روزہ ہے جو تعظیم رمضان میں رکھا جاتا ہے، جو رمضان المبارک کی تعظیم میں بندہ روزہ رکھے مگر رکھے شعبان میں، یعنی اپنے آپ کو کھلار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے کہ اللہ کا مہینہ رمضان آ رہا ہے تو اس کی تیاری کے لیے میں اب سے شعبان میں روزوں کی عادت بنا لوں۔ فرمایا جس نے تعظیم رمضان کے لیے شعبان میں روزہ رکھا تو یہ ایسا روزہ ہے جو کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ شعبان کا روزہ ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ شعبان کا روزہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم اراکا تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے آپ کو، اسامہ بن زید آپ کو پتہ کون ہے جو حضور علیہ السلام کہیں نے بڑا قرب حاصل ہے،
حضور کا بڑا قرب حاصل ہے. اور ان کے باپ جو تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور کی اتنی غلامی اور اتنا قرب حاصل تھا کہ جب یہ مکہ میں تھے حضرت زید، تو لوگ حضرت زید کے باپ کا نام نہ جانتے تھے، کیونکہ حضرت زید بکتے بکاتے بطور غلام آئے تھے مکہ میں. اور حضور کا قرب اور حضور کی خدمت اور حضور کی نوکری اور حضور کی غلامی اتنی حاصل تھی کہ مکہ والے ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے. حضور کا اتنا قرب تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ حضور کی بیٹے ہیں. ان کے بیٹے حضرت اسامہ، یعنی حضور کا انہوں نے بڑا قرب پایا. بولس کرتے میں نے حضور کی بات گمیرس کی کہ حضور جو قریب پھر لوگ ہوتے ہیں وہ سارے اعمال کو جاننے والے ہوتے ہیں. عرض کیا حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ شعبان المعظم کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے نفلی اس مہینے کے اندر رکھتے ہیں. پورے سال میں سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں. حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے حضور علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، قال ذلك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، مگر یغفل الناس، لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں، لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں. وَهُوَ الشَّهْرُ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرمایا حضور نے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کریم کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. بندوں کے اعمال اللہ کریم کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں حالت روزہ سے ہوں، تو میں اس لیے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں. ایک اور حدیث پاک میں اور وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے وہ مروی ہے. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے بھی حضور علیہ السلام کو جب شعبان میں زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھا، شعبان میں زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی عرض کی حضور آپ شعبان میں بڑا اہتمام فرماتے ہیں اور شعبان میں آپ بہت زیادہ نفلی روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے. اب یہ دوسری حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ فیصلہ فرما لیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس کس بندے کو موت دی جائے گی. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اس بات کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس کس بندے کو موت دی جائے گی. اور میں یہ چاہتا ہوں جب میرے متعلق یہ فیصلہ کیا جائے تو اس وقت میں حالت روزہ میں ہوں. جب میرے متعلق عالم بالا پہ فیصلہ کیا جا رہا ہو تو میں حالت روزہ میں ہوں. ملائکہ یہ بھی مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا فنا بندہ جس کے آج یہ فیصلہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگلے شعبان سے پہلے اسے موت دی جائے گی، وہ تیرا بندہ اس وقت بھی حالت روزہ میں ہے. فرمایا اس لیے میں شعبان میں زیادہ روزے رکھتا ہوں. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میں نے پہلے عرض کیا صحابہ عاشق صادق تھے، صحابہ کا عاشق صادق تھے. انہوں نے جو حضور علیہ السلام سے دین سیکھا تھا، اس دین کے سیکھنے کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تو شعبان کے مہینے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کا بقیہ سال میں بھی تو تلاوت قرآن جاری رہتی تھی، تلاوت قرآن منقطع تو نہیں تھی ہوتی،
فرمایا بقیہ سال میں بھی تلاوت قرآن جاری رہتی، مگر جو ہی شعبان کا مہینہ آ جاتا تو صحابہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کی طرف راغب ہو جایا. یعنی تلاوت قرآن کا ایک ہر طرف جس طرف نظر پڑتی ہر بندہ تلاوت قرآن کر رہا ہوتا. کس لیے؟ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے. رمضان المبارک کی تیاری کے لیے فرماتے ہیں کثرت تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں صحابہ اکرام کی شروع ہو جاتی تھی، اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ جو حکام ہیں، حکام وہ جو قیدی جیلوں کے اندر ہوتے، ان قیدیوں میں سے جس کے اوپر حد جاری کرنی ہوتی اس کے اوپر حد جاری کر دیتے. آپ کو پتہ ہے سزا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بطور حد ہوتی ہے، ایک بطور تعزیر ہوتی ہے. فرماتے ہیں جس کے اوپر حد جاری کرنی ہوتی اس کے اوپر حد جاری کر دیتے، اور جس کو ویسے جو ہے جس کی معمولی سزا ہوتی تو اس کو شعبان کے مہینے میں معاف کر دیا جاتا تھا اور جیل سے رہائی دے دی جاتی تھی. فرمایا جو تاجر لوگ تھے، بزنس مین لوگ جو تھے، ان میں سے اگر کوئی کسی کا قرض کا لین دین ہوتا تو وہ اپنا جس نے قرض دینا ہوتا وہ قرض واپس کر دیتا، جس نے لینا ہوتا وہ اپنا وصول کر دیتا. اور حکام اور جیل کے متعلق جو لوگ تھے وہ جس کو حد جاری کرنی ہوتی اس کو حد جاری کرتے، اس کو بھی چھوڑ دیتے، اور جس کا معمولی جرم ہوتا اس کو ویسے معافی مل جاتی. اور یہ سارا اہتمام اس لیے ہوتا کہ رمضان المبارک میں کما حق عبادات جو ہے وہ کی جا سکے. اور صحابہ کرام کا یہ بھی معمول تھا کہ صحابہ کرام اپنی جو لوگ صاحب استطاعت ہوتے، صاحب نصاب ہوتے اور ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی، وہ کوشش کرتے کہ وہ بھی اپنی زکوٰۃ کے مال شعبان میں غرباء کو دے دیں. شعبان میں اپنی زکوٰۃ کے مال غرباء کو دے دیں تاکہ وہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک میں روزہ رکھ سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کر سکیں. یعنی شعبان یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، جو رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے. اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں خاص عمل جو حضور علیہ السلام کا ہے وہ نفلی روزوں کی کثرت کرنا ہے، وہ نفلی روزوں کی کثرت کرنا. اب اللہ کی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی جو ہے وہ کیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کہاں حضور علیہ السلام اپنے عمل سے یہ دکھا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی تیاری شعبان میں شروع کر دو. اپنے جسم کو بند کرو، اس کو عادی بنا بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا، روزہ رکھنے کا، تاکہ رمضان المبارک تک آنے تک یہ عادی ہو جائے. اس کے حضور زیادہ روزے شعبان میں نفلی جو ہے وہ رکھا کرتے تھے. اور اب امت کی حالت یہ ہے جو میں نے عرض کی، امت کے کثیر جوان طبقہ جن کی صحت بھی ٹھیک ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، اسکول کالجوں کا دن ضائع بھی کوئی نہیں ہے، اور اچھے صحت مند ہونے کے باوجود رمضان المبارک کا فرض روزہ رکھنے سے بھی اب ہمارے ہاں کوتاہی اور غفلت آتی جا رہی ہے. یاد رکھیے دین سوشل میڈیا پہ لکھنے کا نام نہیں ہے. یاد رکھیے دین ڈسکشن اور بحث و تمہیز کا نام نہیں ہے. اس کو ذہن میں بٹھائیے کہ دین خواہ کے دوسرے کے اوپر الزام تراش نہ کرنے کا نام نہیں ہے. دین عقیدہ حق اور اس کے بعد عمل صالح کا نام. اور جس بندے کی فرائض میں ہی غفلت ہے وہ خواہ جو ہے وہ فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ کسی غلط فہمی کے اندر پڑا ہے. نماز پنجگانہ اور رمضان کا روزہ یہ دو وہ فرائض ہیں جو امت کے ہر امیر اور غریب پر یکساں فرض ہوتے ہیں. عاقل بالغ مرد اور چھوٹا بڑا ہر ایک پر یکساں فرض ہوتے ہیں. اور اس رمضان کی تیاری اس مہینہ شعبان میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے اعمال مبارکہ سے فیض دینے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.